بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہی چیز آج امت مسلمہ کے اندر بھی ہے، ایک ہی فروعی اختلافات کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو ہم نے اس درجے پر لے گئے ہیں کہ اپنے سوا دوسرے کو ہم مسلمان تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ منبر اور محراب جو کبھی اتفاق اور اتحاد کا درس ہوا کرتا تھا، آج وہاں سے صرف کفر کے مہریں لگتی ہیں کہ وہ کافر وہ مشرک، وہ کافر وہ مشرک، وہ کافر وہ مشرک۔ بس ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں۔ رب العالمین فرماتے قل ہاتوا برہانکم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ یہودی ہونا ہی جنت کے لیے ضروری ہے، عیسائی ہونا جنت کے لیے ضروری ہے، دیوبندی ہونا جنت کے لیے ضروری ہے، بریلوی ہونا جنت کے لیے ضروری ہے، اہل حدیث ہونا ہی جنت کے لیے ضروری ہے؟ نہیں۔ پھر اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جی یہ نقشبندی ہے، یہ سروردی ہے، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، یہ صابری ہے، یہ فلان ہے، یہ ڈمکا۔ بس پیدرم سلطان بدھ جی ہم کیا ہے؟ ہمارے بڑے بڑے نیک تھے، بڑے تھے۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، ایک جماعت تھی گزر گئے، ان کے لیے ان کے اعمال، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تمہارے کیے کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے، اور ان کے کیے کا تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ورنہ تو نوح علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبر ہے، پیغمبر۔ ہمارے ہاں یہ ایک تصور چلا آ رہا ہے، او نہیں جی ویسے یہ تو ٹھیک ہے لیکن ان کے بڑے بڑے پہنچے ہوئے تھے۔ کوئی شک نہیں، ہمارے بڑے بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے۔ ہم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان سے بڑا پہنچا ہوا کون تھا؟ پیغمبر تھے وہ۔ ہم سب پیغمبر کے اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ عمل کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی نبوت قابیل کو بچا سکی؟ نوح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کنعان کو بچا سکی؟ لوط علیہ السلام کی نبوت ان کی بیوی کو بچا سکی؟ کیسے ممکن ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست، اور پھر اللہ نے کتنا مقام دیا کہ ان کے بعد دنیا میں جتنے پیغمبر آئے انہی کی اولاد میں آئے، اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کے عمل سے، ان کی نبوت اور رسالت اور خلت سے کیا ان کے والد بچ سکے؟ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی دلیل لیا اگر تم سچے ہو۔ ہاں جائے گا جنت میں کون؟ بلا، کیوں نہیں جنت میں جائے گا؟ من اسلم وجہہ للہ، جو مسلمان ہوگا، جس نے، اسلام کا معنی کیا؟ مطیع اور فرمان بردار۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرے گا، وہ کوئی بھی ہو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا۔ ہمارے ہاں تو کیا ہے؟ یہ میڈن فلاں ہے، جب تک وہ نہ ہو ہم اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا بھلا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن نہیں جب تک چشتی نہیں بنے گا، نہیں ہم کہتے ہیں نہیں یہ فارغ ہے۔ بلکہ صورتحال کیا ہے کہ کیا ہے؟ آپ کی نماز نہیں ہوئی، بھائی کیوں نماز نہیں ہوئی؟ آپ نے رفع یدین کیا؟ نہیں جی میں نے رفع یدین نہیں کیا۔ آپ کی نماز نہیں ہوئی، بڑی بات ہے۔ دنیا لوگوں کو نمازی بنانے کے چکر میں در در پھر رہے ہیں، کنڈی کھڑکا رہے ہیں، کیا بھائی اللہ کے گھر میں آؤ۔ ان حضرات کا کام کیا ہے؟ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اللہ کے بندے، ہمارے ہاں صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر یہ اس کے اوپر
ایک خاص قسم کا لیبل ہے تو یہی مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مسلمان وہ اچھا بلا مطیع اور فرمان بردار ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایک خاص انداز جو آپ کے ذہن میں ہے اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایسا نہیں، فرمایا بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، من کسی باشد، من اسلم جو بھی مطیع اور فرمان بردار ہے، اس نے اپنے آپ کو، ذکر چہرے کا ہے، مراد پوری ذات اور جسم ہے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرمان بردار بنا لیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ کا لیبل ہونا ضروری ہے، نہیں، بس صرف من اسلم وجہہ للہ تو ولا خوف علیہم، ایسے خوش نصیبوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون فی الآخرہ، آخرت میں وہ غمگین نہیں ہوں گے، جب سب غم سے نڈھال ہوں گے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ بڑا غم بھی ان کو غمگین نہیں کر سکے گا، کیوں؟ انہوں نے زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار دی ہے۔ بس یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا پیش رو، میرا عمل، میرا طریقہ کسی صحابی سے ہو کر پیغمبر تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا، بس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ کہ کیوں؟ صحابی ایک واحد ایسی جماعت ہے کہ کلہم عدول، سب کے سب جنتی ہیں،